الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محفل، قابل قدر معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیزاداری، حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبا ہمدارن تو تنہا داری۔ سامعین کرام، میں جس موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہوں گی وہ ہے عقیدہ ختمی نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے اقوام کو صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کا والد نہیں بلکہ اللہ کا رسول اور نبیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جناب والا، قرآن اور حدیث کے ان احکامات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی آخری ایام میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جن میں مسیلمہ کذاب، اسود عنسی اور طلحہ اسدی جیسے کاذبین شامل تھے۔ ایک عیسائی خاتون سجاہ بھی ان کاذبین میں شامل تھی، مگر خوش قسمتی سے وہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ یہ سلسلہ اموی اور عباسی ادوار میں بھی جاری رہا، مگر بعد میں ان مرتدین کو قتل کر کے ان فتنوں کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ واللہ ادورات نبوت کا محل بھی، واللہ ادورات نبوت کا محل بھی، سرکار کے آنے سے ہی تکمیل ہوئی تھی، صدیق کی تلوار نے کذاب کو مارا، صدیق کی تلوار نے کذاب کو مارا، یوں ختمی نبوت پہ کھڑا پہرا لگایا۔ محترم حاضرین محفل، ختمی نبوت کے تاریخی پس منظر جاننے کے بعد قادیان سے جنم لینے والے ایک فتنہ قادیانی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کاظم 1830 میں پیدا ہوا تھا اور 1908 میں عبرتناک موت سے ہمکنار ہوا تھا۔ یہ عیار شخص پہلے ڈی سی آفس میں ملازمت کرتا تھا، مگر بعد میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ تو جناب والا، بلا انگریز کا ملازمت کرنے والا کبھی پیغمبر ہو سکتا ہے؟ مگر اس ملعون شخص نے اپنی عیاری سے کافی لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ ہوں گے سازش میں یہ مرزائی ہمیشہ ناکام، ہوں گے سازش میں یہ مرزائی ہمیشہ ناکام، یوں ہی بھانٹے گزیا ختم نبوت کا علم، دشمنی دین نے اسے جب بھی جھکانا چاہا، دشمنی دین نے اسے جب بھی جھکانا چاہا، اور بھی اونچا اٹھا ختم نبوت کا علم۔ سامعین محترم، پاکستان بننے کے بعد یہ موٹے طبقہ ربوہ منتقل ہوا اور صرف 6 سال بعد 1953 میں لاہور اور ربوہ میں خون ریز فسادات کروائے، جن میں ہزاروں افراد کا قتل عام ہوا۔ بعد میں اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے فوجی عدالتوں سے کئی علماء کو سخت سزائیں دلوائے، جن میں مولانا مودودی اور مولانا عبدالستار نیازی جیسے علماء کی سزائے موت بھی شامل تھی۔ صدر اعلی وقال، میں مولانا غلام غوث ہزاروی کو بھی خراج تحسین پیش کروں گی، جس نے اپنے بیٹے کا نماز جنازہ اس وجہ سے ترک کیا تھا کہ قریب کے گاؤں میں ایک قادیانی لوگوں کو گمراہ کرنے آیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اس ملعون قادیانی کو مبلغ کو باطل ثابت کرنے پر ترجیح دی تھی۔ معزز حاضرین، میں اس منطق کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہمارے کابرین نے آزادی کے بعد ایک ہندو جوگندر ناتھ منڈل کو وزیر قانون اور ایک قادیانی سر ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ کس مصلحت کے تحت مقرر کیے تھے؟ سال 1973-1974 میں جب قومی
قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والی تھی ہمارے پاک فضائیہ کا سربراہ ایئر مارشل قادیانی تھا. ختم نبوت کے مؤثر دفاع یا پھر موت، کیونکہ عدم دفاع ختم نبوت کی صورت میں زمین کے اوپر ہونے سے زمین کے اندر ہونا بہتر ہے. والسلام. ماشاء اللہ